میں صرف یہ پیغام بار بار دیتا رہوں گا دونوں جگہ کہ جہاں سے بھی فضائل علی کوئی پڑھ رہا ہو اس کو فوراً قبول کر لیا جائے اور بالکل اس کو بحث میں نہ لائیں، ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ فضائل علی میں بحث کی ضرورت، وضاحت کی ضرورت، دلائل کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں۔ علی آفتاب ہیں، ایک واحد علی کی تو ذات ہے کائنات میں کہ جو بس علی علی ہو رہا ہے، ورنہ اور کون سی شخصیت ہے جس کا نام لے کے نعرہ لگتا ہے؟ کہاں نعرہ لگتا ہے بھائی؟ یہ دیکھیے نعرہ علی بھی خیبر کی وجہ سے، چونکہ پیغمبر نے پکارا یا علی تو نعرہ علی لگا۔ دل میں علی اور دنیا دونوں نہیں آ سکتے۔ جس دل میں دنیا آتی ہے اس میں علی نہیں ہوتے، جس میں علی ہوتے اس میں دنیا نہیں ہوتی، اس لیے کہ علی دنیا کو 3 بار طلاق دے چکے، علی اور دنیا ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن نے بتایا جو انسان جس چیز سے ماں کے بچے کی طرح محبت کرے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، ولایت علی ہماری ماں ہے۔ اب سیاف جلاد کو لے کر آؤ، اور جلاد علی اکبر آگے بڑھا۔ اب مختار کو تو یقین ہے علی جو کہہ چکے، یہ تو میں اور تم میں ذرا سے حالات دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، تم کی چوٹ پہ کرو فیصلہ اور علی ولی اللہ کے سائے میں کرو فیصلہ۔ ہاں سیدہ خود سلا دیں گی تمہیں براہ راست۔ نجس خون ہائی ہائی تڑپ رہا ہے، خدا کی قسم وہی برا تو نہیں لگ رہا؟ اچھا تڑپ رہا ہے۔ الہی اب سیافتانی دوسرے جلاد کو بلا۔ اب دوسرا آیا، وہ دوڑتا ہوا غور سے دیکھتا ہوا، یار کچھ سمجھو اس کو خدا کے لیے۔ لیکن مجال ہے جو مختار اپنی جگہ سے مل کے اپنی جگہ سے ہلے بھی ہو، اور اب اچانک اللہ جانے نجسوں کے بظاہر صاف ستھرے دربار میں کالے رنگ کا بچھو کہاں سے آیا ہو۔ اس نے دوڑتے ہوئے جلاد کی پنڈلی پہ ڈس مارا، وہیں گرا، تڑپنے لگا۔ اب ضائع نہ کرنا چاہتے تھا یار والو۔ مختار مسکراتے ہوئے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، بے غیرت کب تک غیروں کے بچے مرواتا رہے گا؟ تجھ میں دم ہے تو تو آ جانا اپنی تلوار۔ مائیں دو تھیں، دونوں کہہ رہی تھیں میرا بیٹا میرا بیٹا۔ علی نے کہا کمبر بچے کو آدھا کاٹ کے آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو۔ تو ایک عورت چلائی، مولا علی بچہ اسی کو دے دیجئے۔ علی نے کہا یہ ہے ماں، اس لیے کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ زندہ رہے چاہے غیر کی گود میں رہے، جیے تو زندہ تو رہے۔ اسلام علی کا بیٹا تھا، جب ابو بکر کی گود میں گیا تو تلوار نہیں نکالی، ورنہ بچہ پل جائے۔ تو آزاداری مقصد حیات ہے، مقصد کا مقصد کچھ نہیں ہوتا۔ کہ آج کو جدیدیت پسند اذہان اگر بیٹھ کے یہ تلاش کرنے لگے کہ آزاداری کا کیا مقصد ہے، آزاداری کا کیا مقصد ہے؟ آزاداری خود مقصد ہے، آزاداری خود مقصد ہے۔ ہمیں پتا ہے ہمارا مقصد آزاداری ہے تو ہم کر رہے ہیں، جس کا نہیں ہے وہ نہ کرے۔ کہ قرآن کافی نہیں، تو اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، اور یہ بھی پڑھا تھا میں نے کہ قرآن میں آنکھ ہے،
قرآن میں ناک ہے، قرآن میں کان ہیں، قرآن میں گردن ہے، قرآن میں دہن ہیں، قرآن میں دانت ہیں، قرآن میں ہاتھ ہیں، قرآن میں پیر ہیں، قرآن میں پنڈلیاں ہیں، قرآن میں پنجے ہیں، لیکن پورے قرآن میں دماغ نہیں ہے۔ کیا اللہ نے جان کر دماغ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ نبی کی حدیث مکمل ہو جائے کہ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا دماغ آل محمد ہے۔ قرآن روح ہے، قرآن دل ہے، قرآن آنکھ ہے، قرآن کان ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن سمجھو سے اترنا شروع ہوا اور بالکل اس کے باغ کے بیچ میں وہ ستارہ آ کے زمین میں غائب ہو گیا۔ یعنی سورج کے برابر ایک ستارہ اترا، سکندر اعظم اپنا خواب بیان کر رہا اپنی سوانحات میں، اور زمین میں آ کے غائب ہو گیا، اسی باغ میں جو باغ اس نے بنوایا خراسان میں۔ ایک دم آنکھ کھلے اور تمام اس کے ساتھ نجومی ہو یہ اور وہ خواب کی تعبیر بتانے والے سب کو بلا لیتا تھا، وہ جلدی بتاؤ یہ خواب میں نے دیکھا، کیا ہے اس کی تعبیر؟ اس نے کہا یہ جو باغ آپ نے بنوایا ہے اور جس جگہ آپ نے ستارے کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، یہ آپ کے بنائے ہوئے باغ میں کبھی ایک دنیا کی عظیم ہستی آئے گی اور اسی جگہ پہ دفن ہوگی، وہ اپنی قوم کا امام ہوگا۔ وہ بہت بڑی ہستی ہوگی۔ دیکھیں سکندر کو بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ خواب جب مشہور ہوا اور عباسیوں کو پتہ چلا تو ہارون رشید کو معلوم ہوا، تو اس نے کہا مجھے یہیں دفن کرو۔ اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ عظیم ہستی کون ہے جو ستارے کی شکل میں آسمان سے اتری ہے۔ اس نے کہا مجھے یہاں دفن کرو تاکہ وہ ستارہ جیسی ہستی جو یہاں آئے گی اس کا مجھے پہلو مل جائے۔ یہ نہیں معلوم جسے قید میں ڈالا ہے اسی کا بیٹا ہے وہ۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کی بے خبری تھی اور وہ کافروں کی خبرداری تھی۔ وہ سکندر ہے، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جو یہ نہیں جانتا امام کون ہے۔ یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے ہم کو، اور یہ بتانا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ملک میں امام رہ رہے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ اور سکندر 2500 برس پہلے خواب دیکھ رہا ہے، خواب نہیں دیکھ رہا، جو اسے بشارت ہو رہی ہے وہ کتابوں میں درج ہے، اور وہی قرآن تک آئی کہ اس نے ستارے کو زمین میں اتارتے نہیں تو پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ حضور کا دشمن کہاں ہے، کہاں ہے۔ آپ پتہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ سورہ کوثر کوئی پہچان نہیں بتا رہا ہے، پہچان نہیں بتا رہا ہے کہ دشمن کون ہے، کیسے پتہ لگائیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہیں آپ، کوثر ہے آپ کی نسل۔ سجدہ اور قربانی، جب تک سجدہ اور قربانی نہیں ہوگی ابتری نہیں ہے دشمن کی، تو سجدے اور قربانی کی راہ سے دشمن کی ابتری کو تلاش کیجئے کہ دشمن کہاں ہے۔ پہلے یہ پتہ لگائیے کہ سجدہ کس نے کیا اور قربانی کس نے دی، سوا حسین کے کون ہے۔ تو اب جو حسین کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہ سورہ کوثر میں ابتر ہے۔ یہ جملے کی داد دیتے دیتے تھک جاؤ گے۔ یونیورسٹی بنانے کے لیے حکومتوں کو ناک سے چنے چبانے پڑتے ہیں، پہلے زمین لی پھر چندہ کر کے عمارت بنائی۔ ارے اب 40 برس کے بعد اردو کالج یونیورسٹی بن سکا، ورنہ کالج ہی تھا، زمین پہ قبضے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی بنانے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، 2 مہینے 8 دن ہر علی والے کا گھر یونیورسٹی